السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائی نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ سب سے پہلے وہی بات ہماری پرانی کہ ہم چلے ہیں پرانے زمانے میں، آج سے 50-60 سال پہلے، 55 سال لگا لیں، کیونکہ شعور تو تبھی حاصل ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں جو ہم فیس کرتے تھے، سب سے جو اہم ترین بات جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے والدین سے، والد سے تو خیر کہہ نہیں سکتے تھے، اتنی جرت نہیں تھی، فاصلہ تھا ایک، اور کبھی انہوں نے ہمیں گالی نہیں نکالی تھی، کبھی انہوں نے ہمیں مارا پیٹا نہیں تھا، کبھی برا بھلا نہیں کہا تھا، اوئے توئے تک نہیں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک خفیہ سا ایک روب تھا جو وہ گیپ کی وجہ سے انہیں ہم پر رکھا ہوا تھا۔ ہر چیز ہمیں مہیا کرتے تھے، لیکن اپنی مرضی سے، ہماری مرضی سے نہیں۔ تو جب بھی ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو ہم اپنی ماں سے کہتے تھے کہ ذرا سفارش کریں ان سے، تو ان سے لے دیں، یہ کہہ دیں، تو انہوں نے بھی کسی مناسب وقت کی تلاش میں رہنا اور پھر کہیں جا کر ان سے بات ہونی، اور پھر کتنے دنوں بعد یہ جواب ملنا، نہیں ابھی نہیں۔ تو وہ جو نو نا نہیں، آج کل تو اس لفظ کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ آج کل ہمارے جو بچے ہیں ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں ابھی اور ابھی اور ابھی، ابھی کے ابھی، اور نہ کو وہ سننے کے عادی ہی نہیں۔ تو ہم بڑے عادی تھے اس نا کو سننے کے اور اس کو فیس کرتے تھے، اور پھر جب وہ والد کہتے تھے کہ یہ اب آپ کو 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد کوئی تہوار آ رہا ہے یا کوئی خاص ایونٹ ہے، اس موقع پہ آپ کو ہم لے کے دیں گے، تاکہ وہ بھی وقت بھگت جائے اور ہماری فرمائش بھی بھگت جائے۔ تو یہ جو نا تھی، اس نا نے ہمیں شکر اور صبر کی طاقت سے نوازا، اور یہ بہت ضروری ہے، نا بہت ضروری ہے۔ ہر بات پہ ہاں جو ہم کر دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ ہو جائے گا، یہ کرنا ہے ابھی، تو یہ بڑی غلط سی ایک چیز ہے۔ اور آج کل تو یہ رواج پا گئی ہے نا کہ ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق، جی میرا یہ رائٹس، میرے فلاں، میرے ٹمکاں، نہ ان کو پتہ ہے کہ میں بچہ ہوں، نہ ان کو پتہ ہے میں بڑا ہوں، نہ ان کو پتہ ہے میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں گھر میں میرا کیا رول ہے، کسی کا کیا، ہم نے عزت کا خاصا تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے۔ سب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی آپ کے رائٹس ہیں، میرے بھی رائٹس ہیں۔ تو یہ رائٹس جو ہے نا، یہ لے دے کے ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اور اب کرنٹ نیوز کی طرف آئیں تو صورتحال کی طرف، تو اب دیکھیں نا، وہ یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں کہ جی ہم سر پر کفن باندھ کر اور گھروں سے یہ کہہ کر کہ ہم اب ہماری لاشیں ہی واپس آئیں گی، ہم تو آئیں گے نہیں، تو ہم تو کشتیاں جلا کر، تو کدھر جا رہے ہیں آپ کشتیاں جلا کر؟ کوئی اسلام کی، اپنے مذہب کی خدمت کرنے لگے ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں آپ کچھ کرنے لگے ہیں، یا کوئی آپ کے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا ہے تو آپ اس کے دفاع میں آپ کہیں آ رہے ہیں، یا کہیں آپ کے والدین کی عزت کو حرف آ رہا ہے؟ ہاں جی، وہ جی ایک صاحب ہیں جی، جن کی جماعت ہے جی، تو وہ تو آرام سے بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں اندر، ان کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو جو باہر بیٹھے ہیں ان کے لوگ، جو ان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جاؤ جی آ جاؤ، اور آ بھی کوئی نہیں رہا۔ مسئلہ تو اب یہ ہے کہ آ بھی کوئی نہیں رہا، اور پیسے دے کر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس، ہڈرام لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور لالچی لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے 2 4 5 10 ہزار روپے دیں، اور وہ کہتے ہیں چلو جی اس بہانے ہم تھوڑی سی سیر بھی کر لیں گے پنڈی اسلام آباد کی، تو آؤ جی چلیں۔ تو یہ اس طرف بھی ذرا غور کریں کہ یہ جو کام اب ڈالنے کی طرف یہ جا رہے ہیں، فساد ڈالنے کی طرف جو جا رہے ہیں، اس سے بھی ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ جو حالات آج کل پیدا ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بھی ہم لوگ ہی ہیں، ہم ہی اس کے مجرم ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو پہلے وہ جو کہتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، آج نہیں تو کل پھر نہیں۔ جو روکنا ہے آپ نے اسی دن ہی روکنا ہے جس دن یہ سلگنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ بچپن میں سگریٹ پینے شروع کر دیتا ہے، تو جب آپ کو پتہ چلے تو آپ فوری طور پر اس کو روکیں، لیکن جب اس نے 2 3 4 بار آپ کے سامنے پی لیے تو پھر اس کی تو جھجک اتر گئی۔ اور جھاکا ہی سب تو بڑی چیز ہے، جھاکا لے گیا انہاں دا، جھاکا لے گیا ہے، اور جو مرضی منہ میں آتا ہے، یہ بکواس جو بھی منہ میں آتی ہے وہ کرتے جاتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کو اتنا زیادہ یہ خراب کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی حال نہیں ہے۔ ان بچوں کو تو تاریخ کا پتہ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیسے چلا، کیسے آیا، کیسے آگے بڑھا۔ اور لوگوں کے بارے میں بھی آپ کہیں گے کہ آپ اسی کے بندے کو کیوں
بتا رہے ہیں، اس طرح مجرم ٹھہرا رہے ہیں. میں اس لیے اس کو مجرم ٹھہرا رہا ہوں کہ اس نے لوگوں کا اخلاق تباہ کر دیا ہے. اس نے اوئے اوئے پہ لے آئے ہیں لوگوں کو، اور پڑھے لکھے اچھے خاصے ڈگری ہولڈر بچے جو ہیں وہ اوئے اور فلاں ٹمکا کر کے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی غارت کی ہوئی ڈگریاں، انہوں نے سب کچھ حاصل کر کے بھی سمجھے کہ وہ اگر اخلاق اور آداب کا ان کو پتہ نہیں ہے تو سب کچھ غارت ہے. اب یہ ایسے ایسے نعرے لگا رہے ہیں کہ جی وہ سر پر کفن باندھ کر آ جائیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں اور چادر لے آئیں اور آپ نے واپس نہیں جانا اور کشتیاں جلا دیں اور فلاں کر دیں یا ٹمکاں کر دیں. کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، نہ کو آیا ہے نہ کو گیا ہے. جو چند لوگ آتے ہیں وہ 1000 2000 5000 کا طے کیا ہوا تھا، سنا 1,000 دیا تو ان کے منہ بن رہے تھے کہ یہ آپ ہمیں کیا دیں رہے ہیں. آج 1000 روپے کی کیا ویلیو ہے؟ تو دینا ہی ان کو 20 25 30 ہزار تو دینا، جو اتنی بڑی مشقت کر رہے ہیں کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں آ کے کھلے آسمان تلے. اب تو ویسے بھی موسم سرد ہو رہا ہے، تو یہ صرف اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے کہ ہم کسی طرح سے پریشر ایسا ڈالیں کہ وہ جو یہ ہے تو کام درست کہ جب آپ پریشر کسی پہ ڈال دیتے ہیں تو آخر کار جیسے آج کل کے ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے آگے، بچے روتے رہتے چیخو پکار کرتے ہیں، نہیں جی نہیں ہمیں چاہیے، نہیں جی ہمیں چاہیے. تو وہ ہمارے ماں باپ کی طرح ان کے اندر وہ حوصلہ اور ہمت نہیں کہ وہ ان کو اتار کے کہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہونا. تو یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں اپنے بچپن کی، وہ یہ صحیح بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے والدین کہتے بھی نہیں تھے اور کام ان کا ہو جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں اس طرف جانے ہی نہیں دیا جس طرف سے واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوتا. جب آپ کسی کو نہ نہیں کرتے، ہاں کر دیتے ہیں، چلو جی کوئی نہیں کر لو، ادھر سے ادھر آ جاؤ جی، اس چوک سے ادھر چوک تک آ جاؤ، اس چوک سے اس چوک تک آ جاؤ. آخر کار بندہ آپ کے دروازے کے اندر گھس جاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. ابھی بھی یہ وقت ہے کہ آپ ان لوگوں کو لگام ڈالیں اور ان لوگوں کو صاف طور پہ کہہ دیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی، اس طرح کے پروٹیسٹ نہیں ہو سکتے. اب تو عدالتیں بھی تھوڑا سا ریلیف لے چکی ہیں، وہ والا کام ختم ہو گیا کہ جی کوئی بات نہیں جی آنے دیں جی، کوئی بات نہیں جی ان کے کان تک آواز نہیں گئی ہوگی، وہ کوئی بات نہیں جی وہ بڑے لیڈر ہیں جی، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، یہ تماشے بازی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ کانفرنس کریں، آپ میٹنگز کریں، آپ مختلف اداروں کے ساتھ بات کریں، آپ کے پاس چینلز ہیں، میڈیا ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، سب کچھ ہے، آپ اس پر بات کریں، آپ اٹھائیں آواز کو، لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں اپنی. لیکن فیک نیوز سے وہی بات کہ فیک نیوز اس وقت کا راج ہے، اس وقت راج ہے فیس بک جی. ان کو جی بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، 10x10 کی کوٹری میں بند کیا ہوا ہے جی، 7 بیرکیں کٹھی جوڑ کر ایک بیرک بنائی ہوئی ہے اور لوگ دیکھ کر آئے ہیں، میڈیا والے دیکھ کر آئے ہیں. ہر چیز ان کو اویلیبل ہے، ہر طرح کا کھانا اویلیبل ہے، ہر طرح کا آرام اویلیبل ہے، ملازم اویلیبل ہیں، ڈاکٹر ہر وقت ان کے پاس ہیں، ان کے چیک اپ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور جو کچھ ان کو چاہیے ان کی حیثیت کے مطابق، ان کے منصب کے مطابق ان کو اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے نا مل رہا ہے. لیکن پھیلایا ایسا جاتا ہے کہ جی وہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، اگر میں نے کہیں پر کچھ کیا ہوا ہے اس کا تو مجھے گھوم پھر کر اس دھوکے کا، اس منافقت کا مجھے جواب تو ملنا ہے. اس دنیا میں بھی حساب دینا ہے میں نے، اور آگے تو دینا ہی ہے. آگے والا حساب تو علیحدہ ہے، وہ تو اللہ اور اس کے بندے کا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کسی چیز کا، تو اگر وہ ثابت ہوتی ہے تو سزا ہوگی، اگر نہیں ثابت ہوگی تو آپ بری ہو جائیں گے. اور اب تو کناروں پہ لگی ہوئی چیزیں، اب تو دنوں ہفتوں کی بات ہے کہ جو بھی وہ کہتے ہیں کٹی یا کٹا جو بھی ہے وہ نکل آئے گا، سامنے آ جائے گا. اور ہر بات کے لیے ہاں ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ لوگوں کے حکم مانیں، ہاں کرنے کا حکم صرف اللہ کو ہے، اور اللہ کی طرف آپ جب جاتے ہیں تو تب ان کو ہاں ہی کہنا، ادھر نہ نہیں کہنی. اور ماں اور باپ یا شوہر بس، یا استاد لگا لیں آپ اس کے بعد، ان کو آپ نہ کریں. لیکن وہاں بھی اگر کوئی غلط بات وہ آپ کو کہہ رہے ہیں تو وہ نہ ہاں نہ کریں، لیکن خاموشی اختیار کریں. وہاں پر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے آگے خاموشی اختیار کریں. باقی جہاں بھی آپ کو کوئی غلط گائیڈ کر رہا ہے یا غلط راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اس طرف آپ اچھا جی ٹھیک ہے جی کر لیں گے جی، نہیں، ان کو کہیں جی سوری یہ نہیں ہو سکتا، یہ ابھی نہیں ہو سکتا، یا میں معذرت چاہتا ہوں یہ ابھی میں نہیں کر سکتا. اچھے الفاظ میں ان کو نہ کریں، اور نہ کرنا سیکھیں اور نہ کروانا سیکھیں. اور اپنے بچوں کو جب بھی وہ کوئی چیز آپ سے مانگتے ہیں فوری طور پر ان کی جو ہے نا وہ خواہش کو پورا نہ کریں.
کیونکہ فوری طور پر جب ان کی وہ ابھی کے ابھی والا کام جو کر دیتے ہیں تو ان کو تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز کتنے کی ہے، کیسے آئی ہے اور اس کی ضرورت ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ معاملات کو آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو 10 میں سے 8 دفعہ نہ کریں، اور کوئی بہت ضروری جو باتیں ان کی ہیں تو ان کو کہیے ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں۔ تو جو نہ کرتے ہیں اس میں سے اگر آپ نے دینا ہے ان کو یا لے کے ضرور دیں، لیکن اپنی مرضی سے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے اور یہ وقت مناسب ہے، یہ اس وقت میں اتنی چیز لے کے دے سکتا ہوں، اس وقت اپنی مرضی سے لے کے دیں انہیں کہ لو جی یہ لو، اس کی ان کو خوشی بھی ہوگی۔ اچانک جو سرپرائز جسے کہتے ہیں آج کل، وہ سرپرائز کا ہی بڑا لفظ ہے، سرپرائز۔ تو یہ سرپرائز بہت دیتے ہیں آج کل نا، آج کل کے جو ہمارے ینگ ماں باپ ہیں، جو تازہ بچے جن کے ابھی 2 3 4 سال کے ہیں، تو وہ بہت سرپرائز دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے نا وہ سرپرائز بھی بن جائے گا، جب آپ ان کو نہ کر کے ہاں کریں گے تو وہ سرپرائز بھی بن جائے گا، سرپرائز والا کام بھی آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ اپنی بات کو اور اچھی بات کو صرف ہاں کریں، اور جو باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چاہے کوئی لیڈر دے رہا ہے کال، یا کوئی محلے میں سے دے رہا ہے کال، یا کوئی اور آپ کا یار دوست آپ کو کہتا ہے یہ آؤ یہ ایسے کر لیتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں، وہ آپ سوچ بچار کریں، سمجھ بوجھ سے کام لیں کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے، یا ہمارے گھر کے خلاف ہے، یا میری ذات اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ وہ تو آپ کو کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ، اور آپ کو پتہ ہے جب یہ بلا لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ خود غائب ہو جاتے ہیں۔ خود تو ان کی مختلف جگہ پہ کوٹھیاں ہوتی ہیں، آس پاس گھر ہوتے ہیں جہاں پہ یہ غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں یا پناہ لے لیتے ہیں۔ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو جو لوگ بسوں پہ یا پیدل یا مختلف چیزوں پہ آئے ہوتے ہیں تو وہ پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کو یہ سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تیاریاں پکڑ رہے ہیں کہ اسی مہینے کے اینڈ میں کوئی اس طرح کی کال دینے کی انہوں نے پھر کوشش کرنی ہے۔ پہلی تو خیر ناکام ہوئی ہیں، 10 12 دفعہ انہوں نے کال دی ہیں، تو کچھ اس کا عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کچھ کرنا ضرور ہے کہ فساد ڈالنا ہے جس میں یہ کہ غریب کے بچے 4 مارے جائیں، اور پھر دنیا میں ہم کہہ سکیں دیکھیں جی ظلم ہو رہا ہے جی، سیاسی گرفتاریاں، حالانکہ اس میں کوئی سیاسی گرفتاری نہیں ہے، اور ابھی تک بھی جو یہ جیل میں ہے وہ کچھ کیسز کی وجہ سے اپنے، اور کچھ 1 2 میں جن کو سزا ہوئی ہے وہ سزا میں ہے اور اس کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں، تو وہ ہیں تو بھی تو یہ ملزم سے مجرم بن چکے ہیں، تو جب تک وہ اپیلوں پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک تو مجرم ہی ہیں، تو پھر کیسی یہ سیاسی قید؟ سیاسی طور پر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگ جو ہے نا اس بارے میں ویسے زیادہ تر اس پہ بات نہیں کروں گا، یہ آج پھر میں وہ ایسے ہی دماغ گھومتا ہے انسان کا، تو بندہ کہتا ہے کہ یار شاید میری 4 لوگوں تک یہ بات پہنچے، اور ان لوگوں کو ہی ذریعے پھر آگے سے کچھ لوگوں تک بات پہنچے، تو شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے کہ اس معاملے کو دیکھیں۔ ہاں اور نہ کا فیصلہ جو ہے نا یہ وقت اور بات کی نزاکت کے مطابق کرنا چاہیے، نہ کرنا سیکھیں، اور اگر نہ نہیں کر سکتے تو کم از کم نہ بھی نہیں، اگر ہاں بھی نہیں تو کہیں جی ٹھیک ہے جی بتاتا ہوں میں اس بارے میں، تھوڑا سا نیچے پہلو رکھ کے بات کو رکھے۔ تو آج کا جو سبق کیا ہے، بات ہے، جو آج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ کرنا سیکھیے، نہ کو منوانا سیکھیے، اور جب آپ 10 12 دفعہ کسی کو نہ کرتے ہیں اس کے بعد ہاں کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے سرپرائز ہوتا ہے، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس چیز کی قدر ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، یا مجھے وقت کے مطابق ملی ہے، اور بڑے چھوٹے کا لحاظ جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھیں۔ یہ میں ہر اپنی گفتگو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ماں باپ کے آگے آپ اف بھی نہیں کر سکتے۔ اب اف کیا چیز ہوتی ہے؟ تو جہاں کہیں اف ہے تو وہاں کہیں بات تو دور کی بات ہے، اور یہی چیز استاد کے لیے بھی، استاد بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور اللہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ ہمارا مالک ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ 2 4 رشتے ہیں، اور ایک اور رشتہ ہے بچیوں کے لیے کہ جو شوہر ہیں ان کے، جب تک وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں، جب تک ان کی ملکیت میں ہیں، تب تک ان کو ان کا ہر جائز سوال جو ہے ماننا چاہیے۔ ہاں وہ اگر ناجائز کر رہے ہیں تو وہاں تھوڑا سا آپ ان کے ساتھ آرگیو کر سکتے ہیں، لیکن بڑے مہذب طریقے سے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو نہ کو اپنی زندگی میں لائیں، نہ کو سننے کے عادی ہوں، سنوانے کے بھی عادی ہوں، اور اس کے بعد یہ کہ جو بھی بات آپ کسی سے کروانا یا منوانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا روکنا چاہتے ہیں کسی کو، سب سے بڑی بات ہے کسی چیز کو کسی سے منع کرنا یا روکنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پہلی دفعہ میں ہی روک سکتے ہیں۔ جب آپ پہلی دفعہ نہیں روک پائے
تو دوسری دفعہ روک تو سکیں گے شاید، مشکل، لیکن بہت مشکل ہوگا۔ فرسٹ اٹیمپٹ ہی جو اٹیمپٹ ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرا موقع کوئی نہیں آپ کو دے گا۔ دوسری دفعہ وہ کہے گا لو جی کل تو میں نے کیا تھا، تو کل تو آپ نے کچھ نہیں کہا، تو آج آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس تکلیف سے بچنے کے لیے نہ کو اپنائیں، اور جہاں پہ کہیں پر ہاں کہنی ہے وہ سوچ سمجھ کر کریں، اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ جو آج کل پھیلا رہے ہیں جی، ایک کہہ رہا ہے جی آنا ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں آنا ہے، تو اس چکر میں وہ آپ کو بہکا کر تو آپ کا کوئی نقصان کروا سکتے ہیں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں رہیں اس وقت، خاص طور پہ جب یہ اس طرح کی حرکتوں کی آواز باہر آئے تو اس وقت آپ اپنے گھروں میں رہیں، آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری گفتگو سنی۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔